الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. محترم سامعین، آپ کے سامنے ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 13 اور 14 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو نازل کرنے میں فرشتوں کا جو کردار تھا، وہ جو فرشتے جنہوں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی صفت، ان کی بھی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا فی صحف مکرمہ. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے بزرگ اور پاک باز ہیں. مرفوعات مطہرہ، قرآن مجید میں جو باتیں لکھی گئی ہیں سب پاکیزہ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کی کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لکھی ہیں اور جن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کو لکھوایا ہے، وہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا مرفوعات مطہرہ، وہ لوگ پاک باز ہیں، اور اس میں جتنی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب باتیں، وہ سب الفاظ، قرآن مجید کے سب ورڈز پاکیزہ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من رب العالمین. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل، ناحق بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب ہے. اس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے. قرآن مجید کا مقام اگر آپ جاننا چاہتے ہو، یہ کتاب اتنی پاورفل ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس قرآن مجید کے عظمت کو دیکھ کر، اس کے پاور کو دیکھ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس کتاب کا پاور ہے. اگر اس پاور کو ہم انسان کے بجائے کسی پہاڑ پر اس کتاب کو نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ پہاڑ دیکھتے ہی دیکھتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ ظَلُومٌ جَهُولًا، انسان نے اسے اپنے اوپر لے لیا، اور انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے جس نے اس کتاب کو اپنے اوپر لیا لیکن پھر بھی اس کتاب کی وہ عزت نہیں کرتا ہے. اس کتاب کی عظمت کو جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہو ان لوگوں سے جنہوں نے اس قرآن مجید کو معمولی سمجھا، جو اس قرآن مجید کو لائٹ لیتے ہیں، اللہ نے کہا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، دنیا کے تمام انسان، تمام جنات مل جائیں، اکٹھا ہو جائیں اور اس کتاب جیسی ایک کتاب کو لائیں، فَلْيَأْتُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس کتاب جیسی وہ کتاب نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ان میں کا بعض کا دشمن بھی بن جائے، دوست بھی بن جائے، لیکن وہ اس کتاب جیسی ایک کتاب کو بھی نہیں لا سکتے. ارے ایک کتاب تو دور کی بات، اس کتاب جیسی ایک سورت کو بھی انسان نہیں لا سکتا ہے.
کتاب ایسی عظمت والی کتاب ہے، لیکن ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک کتاب ہدایت دی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اگر وہ انسان اگر ایمان والا ہے، اگر اس کے پاس ایمان ہے، تو یاد رکھیں اس کتاب کی آیتیں انسان کے اوپر ایسے اثر کرتی ہیں کہ خود بخود انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ ابھی آپ نے نماز میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، امام صاحب نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اتنی عظیم آیتیں تھیں، غور کرتے تو آپ بہت بڑی آیتیں ہیں وہ امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں آپ کو سورہ فجر کی نماز میں، اگر ایک ایک آیت پر آپ غور کرتے ہیں نا تو بہت اہم آیتیں آپ کو امام صاحب نے پڑھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ ورنہ دیگر ائمہ کچھ یہ وہ پڑھاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ شیخ محترم حافظ صاحب نے بڑی اہم آیتیں آپ کے سامنے فجر میں پڑھائی ہیں۔ اگر آپ اس کی میننگ پہ غور کرتے نا تو بہت بڑی آیتیں ہیں وہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں آیتیں آپ نے تلاوت کی ہیں، بڑی اہم آیتیں ہیں۔ اگر آپ سمجھتے پیچھے والے تو پھر نماز میں جو لذت آتی نا آپ اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتے، اتنی بڑی لذت ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر من جلود الذین آمنوا۔ یہ کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جب کسی انسان کے سامنے، جب کسی سمجھ والے آدمی کے سامنے اگر اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، جو آدمی ایمان والا ہے نا وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے تو اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کو جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ حالانکہ مسلکی طور پر وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، اللہ اکبر، سارا دربار دیکھتے دیکھتے آنسوں میں ایسا ڈوب گیا کہ سارا دربار کچھ دیر میں آنسوں سے ایک دم پورا دربار والے رونا شروع کر دیے۔ پورا دربار، خود نجاشی بادشاہ جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، قرآن مجید کا انکار کرتا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سامنے قرآن کو پڑھا، اللہ اکبر، اس کے دل پر آیتیں ایسی اثر کر گئی کہ دیکھتے دیکھتے بادشاہ ایسے رونے لگا جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، ویسے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیتیں سن کر وہ نجاشی بادشاہ جو ہے بلک بلک کر رونے لگا، اور آخر میں اثر یہ ہوا کہ نجاشی بادشاہ کے دل پر اسلام کا اثر ہو گیا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ہاں ہم لوگ اس کتاب کو تلاوت جب کرتے ہیں تو بیزار ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی مردگی علم ہے، ایمان مردہ ہے ہمارا۔ اگر ایمان تازہ رہتا نا تو قرآن مجید پڑھنے پر سننے پر کوئی آدمی بیزار نہیں ہوتا، یہ ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے آپ کے۔ ایمان تازہ ہوتا نا تو ایک ایک آیت کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ کیوں اللہ کے نبی جب کفار مکہ سے قرآن پڑھتے تو کفار مکہ اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت کو سنتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہیں مزہ آتا تھا۔ قرآن مجید میں وہ اثر ہے کہ وہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن کی آیتیں سنتے تھے۔ ہمارے طرح نہیں تھے وہ لوگ، الحمدللہ قرآن سمجھتے تھے وہ لوگ، عربی جانتے تھے وہ لوگ۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی جان لیں کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید پر وہ اس کی عظمت کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم مسجدوں میں قرآن کو ایسے پھینکے ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے، اس کو آپ اپنے دل میں ایسی جگہ دیں جس طریقے سے کسی محبوب چیز کو دل میں جگہ دیتے ہو آپ۔ آئیے اس سلسلے میں بہت ہی پیارا قول آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سلف کہتے ہیں من استخف بالقرآن اور بالمصحف اوسا منہ فہو کاف باجماع المسلمین۔ تمام مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، اس قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے یا پھر قرآن مجید کا مذاق اڑاتا ہے، فہو کافر، وہ آدمی کافر ہے۔ جی اس بات کو آپ لکھ لیں، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے
کہ جو کوئی آدمی قرآن مجید کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے یا قرآن مجید کا مذاق کرتا ہے یا قرآن مجید کی عزت نہیں کرتا ہے، اس بات کو لکھ لے، فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، وہ کافر ہے۔ معلوم یہ ہوا اس قول سے بھی کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جنہوں نے اپنے گھروں میں قرآن مجید پر دھول چڑھا دی ہے، اتنی دھول قرآن پر چڑھا دی ہے کہ شاید جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے اگر اس پر دھول آتی ہے تو چھٹک لیتے ہیں، لیکن اس پر دھول آتی ہے تو صاف کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر کفر کی علامت ہے، اس کو آپ جان لیں۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی جان لیں، اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ارے بزنس کرتے ہو آپ، کاروبار کرتے ہو نا، ہاں ٹھیک کرتے ہو، لیکن جو آدمی اس قرآن کے ساتھ بزنس کرتا ہے نا وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کے معنوں کو سمجھتا ہے، جو اس پر تدبر کرتا ہے، وہ ایسا بزنس کرتا ہے جس میں گھاٹا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف پروفٹ ملنے والی کتابیں ہیں۔ آپ پڑھیے اسے، اس پر عمل کریں، تدبر کریں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد دیکھو آپ کو پروفٹ ملے گا، نقصان کبھی نہیں ملے گا۔ دنیا کاروبار میں آپ کو نقصان ملتا ہے لیکن اس میں نقصان ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس کتاب کی عظمت کے سلسلے میں کچھ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کیا بتاؤں، باتیں اگر کرنے شروع کی جائے تو اس قرآن کے اوپر کئی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ کر اس کو پڑھنے والا، اس پر معنوں کو غور کرنے والا اللہ تعالی بنا کر رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔